خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہے صرف. ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں. تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے پہلا کام ہے، پھیلاؤ اس کو. اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر، ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے. ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا. انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو آ گئے ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو. آرگنائزیشن، اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے. ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. نظام تو ہے نا. ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے، انہی کی حکومت ہوگی. اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں. عوامی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ. 2 کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے. ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی. 1 سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا. ایک یہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں پہلے ایک BBC رپورٹ آئی، BPC بیسک پرنسپل رپورٹ، اس کے اوپر احتجاج ہوئے، پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر. لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا، اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے، خود ساختہ فیلڈ مارشل، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریہ کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 73 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے، جاگیرداری کا خاتمہ. تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز، اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو. منظم جماعت، اور وہ کیسی؟ سمع و اطاعت، لسن اینڈ اوبے، جو آرمی کا جو اصول ہے. اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو، سپیریئر اس کا، وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا، تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی، میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی، کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج، آگے بڑھو، حملہ کرو. اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں، سامنے بھی توپیں ہیں، آگ اگل رہی ہے. Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered، کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر، جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن
There's not to reason why. یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں ہے. There's but to do and die. جو حکم ملا کرو, مرتے ہو تو مرو. Therefore, into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی, نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے, اگر وہ نہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. Was it possible? سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا, بہت بڑی سلطنت, کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت. اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا, سارے یہ ترک, مسلم ترک علاقے جو ہے, روسی ترکستان اسی لیے ان کا نام تھا, وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے, ایک نئے فکر نے, ایک نئے فلسفے نے, مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا, انہیں منظم کیا, انہوں نے جدوجہد کی, انقلاب برپا کر دیا. یہی کام حضور نے کیا. ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا, انہیں منظم کیا. حدیث میں آتا ہے, اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے, مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے. حضور فرماتے ہیں, حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, انی آمرکم بخمس, مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن, ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا, اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا, آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کیا وجہ؟ دیکھیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. حدیث یاد ہونا ہو, اس کا ایسنس تو یاد ہے. بنی الاسلام علی 5, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. اور یہ کلام خبریہ ہے, بنی الاسلام علی 5. اس میں امر کا انداز نہیں ہے, خبر ہے. اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے. یہ حدیث ہمیں یاد ہے. اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے, دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز, ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو, نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو, اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں, عیدیں منائیں, جمعہ پڑھے, قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں, بچے کا عقیقہ کریں, مردے کو دفنائیں کفنائیں, شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں, پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھئی یہ ہمارا دین ہے, ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے. یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور, دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا, ذہن میں ہے ہی نہیں. علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, یہ تو اجنبی سی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا. پہلے مسلمان بادشاہ تھے, ملوکیت تھی, وہ اسلام تو نہیں تھا. اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں. تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی. بعد میں تو ملوکیت آ گئی. یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے, چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں,
بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام کہاں ہے؟ اس کے بعد آ گئے انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لاز سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز اپنے۔ یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں۔ بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی۔ کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی خدمات ہے۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں۔ جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں، صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر، یو ہیو پرچیزڈ چرچز اینڈ سینیگوگز اینڈ کنورٹڈ انٹو ماسکس، ڈڈ وی آبجیکٹ؟ تم یہاں آئے، تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی، سینیگوگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی، ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ روزے رکھتے ہو، ہم نے روکا؟ بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں، سیریمونیل۔ تمہاری عید ہے، بقرہ عید ہے، ہم کو کومیموریٹو سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں، یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرہ عید کا ہے۔ تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام nothing doing, we will not bear it، نظام ہمارا ہوگا۔ اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل، ایک گھیرا پورا کر لیا ہے۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے۔ کس شان سے نکلا تھا اسلام، اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ۔ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں، سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم نیو کمرز ہو، نو مسلم ہو، تمہارے حقوق نہیں، بالکل برابر۔ یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، یؤتُ الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر، نظام ہمارا ہوگا، دین حق کا، وہ غالب ہم نے کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں، مجبور ہیں، لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے۔ لہذا کیا کہتے تھے، ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو رہو تم عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو۔ ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا، لیکن اسلام کی بالادستی، نظام ہمارا ہوگا،
باقی تم نیچے رہو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو. یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی اس کی. تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی، اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. چوتھا کام فرمایا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ. وہی لفظ اتباع چل رہا ہے. یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے. یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی؟ عبادت. رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی؟ اتباع. اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے. تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وحی آ گئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لائنز، اپنے مشن کا آغاز کرو. اس کا آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. You will have to face the grand accountability of the day of judgment. یہ انذار سے بات شروع کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے، مقصود کیا؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو. پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی ہے، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے. اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہمارا. جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے. اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہمارا حال یہ ہے. تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو. اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا ہے. جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے. جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش. جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے. جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے. رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں،
یہ جہاد ہے. کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے, کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے, ان کے درمیان رساکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جہاد ہے. قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ, اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا, تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی. جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ, جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ. اسی سے تو ان کو موقع مل گیا نا. اے نبی, آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں, نہ ان کے باتوں میں آئیں, چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہوں کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ, کچھ ہماری مانو, کچھ اپنی منوا لو. یہ تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے, گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے, اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی, بہن بھائی سے جدا ہو گیا, شوہر بیوی سے جدا, بیوی شوہر سے جدا. تو جو کہتے ہیں کہ a house divided amongst itself cannot stand, ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں. لہذا ایسا کرو, کچھ مصالحت کرو, کچھ اپنی منوا لو, کچھ ہماری مانو. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان کی بات نہ سنیے. تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا, جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے, جہاد بالقرآن. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52, اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے. انذار, اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار. اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تطع الکافرین. اے نبی, آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں, نہ سنیں, نہ توجہ دیں. وجاہدہم بہ, اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے. تلوار تو نہیں اٹھی, الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں, چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں. You don't have to raise hands even in self defense. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو, روکے رکھو, کوئی جوابی کارروائی نہیں. 12 برس. This was the order of the day. یہ جہاد بالقرآن. اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا, پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا, پھر ان کا تزکیہ کیا گیا. تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ, کوئی امنگ, کوئی حوصلہ, کوئی طلب, کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل, جب تک دل سے ساری امنگیں, ساری ایمبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا, یہ ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے. آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول, اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں, نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول محبت رسول کے بغیر نہیں, اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اللہ. اور یہ سمجھ لیجئے, بس آخری نکتہ میں بیان کر رہا ہوں, اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. کام مکمل ہو گیا. لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو
جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں ہو گیا تھا، اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا۔ یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی، بانگ درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی۔ ایک شعر تو وہ ہے بانگ درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈالا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی، وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا۔ یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے۔ 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی۔ انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا، لہذا چھوڑ دیا۔ دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود، اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے۔ حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے۔ ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات۔ اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں، ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا، پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے۔ حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب لے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف۔ کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا، بہت بڑی امانت تھی قرآن، اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پاگل کہے گئے، مجنون کہے گئے، شاعر کہے گئے، ساحر کہے گئے، مسحور کہے گئے، کیا نہیں کہا گیا۔ اور پھر جو مارے کھائی ہیں، جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی، جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے، پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا، پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے، اس میں 70 اگر کافر مارے گئے
تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں۔ 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے، چچا بھتیجا، سب کو بس یہی معلوم ہے، چچا بھتیجا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا۔ اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے۔ یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا، اے اللہ یہ مان رہے ہیں، تو بھی گواہ رہے، اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمیگیڈون، بہت بڑی جنگ۔ اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمیگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ، اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے۔ 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال، 1905 میں گیا تھا انگلستان، جرمنی، 1908 تک رہا تھا۔ وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے ہیں 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے، لہذا اس نے انتقام لیا ہے۔ بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ 2 نظاموں کا ہوگا، جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم آئے گا، اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن دشمن کو معلوم ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کہتے ہوئے کرتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے۔ پہلے اس میں آتا ہے ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ It's the dictatorship of the capitalist۔ دوسرے نے کہا مشیر نے اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے، میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔
انگارے کے اوپر آ گئی ہے راکھ، اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی کر، مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من، دونوں کی رائے مل گئی۔ بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضا والا ہاتھ نہیں ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے۔ اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا؟ ملوکیت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی، اس کا جواب کمیونزم میں آیا، کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی، وہ بھی آج مر چکا ہے، اور فوکویاما جو ہے بغلے بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا۔ لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقاں نہ گدائے رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام دبا ہوا ہے، راہ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے، صحیح رخ پر نہیں پڑ رہا، کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ فائدہ کیا؟ ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبو دیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی، نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وی شیل گو اٹ الون، جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں، نشے میں دھت ہے۔ لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ جو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا؟ ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے، ڈر ہے، یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے، ہم میتھڈالوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے، دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا۔ آپ زمانے سے بورو کر کے، کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر، یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا، وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسیں، اتباع رسول جو ہے، دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول، اور اتباع رسول کیا؟ حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔